اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90, 91, 92, 93 4 آیتیں ہیں. آیت نمبر 90 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن نؤمنا نہیں ہم بلیو کریں گے. لن نیور کے لیے آتا کبھی بھی ہم بلیو نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بلیو کریں گے کبھی بھی. لن نؤمن لک آپ کے اوپر لکا کہ آن یو ہم آپ کی کسی بات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے مینس ہم نہیں مطلب بلیو کریں گے. حتی جب تک کہ تفجر لنا کہ آپ ہمارے لیے تفجر لنا من الارض ہمارے لیے مطلب بہا دیں. جیسے کیسے ایک چشمہ زمین کو ایسا پھاڑ کے نکلتا ہے پھٹ کے نکلتی ہے زمین میں سے یا اس طرح سے ہوتا نا جو کہ نہر یا اس طرح کوئی بھی. تو تفجر لنا ہمارے لیے پھاڑ کے زمین کو بہاؤ من الارض زمین میں سے ینبوعا چشمہ بہاؤ ہمارے لیے. چلو تو اب یہ ان لوگوں کے ایسے اٹھ پٹانگ سے ڈیمانڈز تھے جو وہ لوگ چاہتے تھے کہ یعنی کہ مطلب کیونکہ تم پانی کے لیے ترسے ہوئے لوگ ہو اس لیے ٹھیک ہے کہ تم اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ بھئی چلو اچھا ٹھیک ہے ابھی یہ جیسے پورا صحرا ہے تو یہاں پر بہاؤ چلو اچھی ایک نہر کو بہاؤ یہاں پر زمین میں سے پھٹ کے نکلے اور چشمہ بہنے لگ جائے پانی کا. تو سوچو ان لوگ کے لیے یعنی کتنا بڑا وہ ہے نا کہ ہاں ارے واہ. تو مگر وہ تو بلیو کرنے والے پھر بھی نہیں تھے. لیکن اللہ ایسی کسی کی کوئی بھی باتوں کو اور وہ بھی خاص طور پہ کافروں کی یا پھر جو نہیں بلیو کرنے والے لوگ ہیں ان کی اس طرح کی فرمائش کو اللہ کیوں پوری کرے گا کہ اللہ بولے گا ہاں بھائی ٹھیک ہے چل بھائی تمہاری یہ فرمائش بھی میں پوری کر دیتا ہوں یہ بھی پوری کر دیتا ہوں تاکہ تم لوگ پلیز میرے پہ بلیو کرو. یہ تھوڑی ہے. کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے تو جاؤ ایسی کی تیسی میں. اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو بھی کر رہا ہے غلط وہ خود اپنے حق میں غلط کر رہا ہے. جب بندوں کا بھی کوئی سوچتا نا کہ ہم نے فلانے بندے کا دیکھا کیسا کیا دیکھا ہم نے فلانے بندے کو کیسے مزہ چکھایا ہم نے اس پہ کیسے ظلم کیا زیادتی کی. نہیں تم نے اس بندے پہ کچھ بھی نہیں کیا. جو کچھ بھی کیا تمہاری اپنی جان تمہاری اپنی روح پہ کیا جو تم کو مرنے کے بعد ملے گا اس روح کے اوپر تمام عذاب. تو نہیں ایمان لانا ہے مت لاؤ. They say we shall not believe in you until you cause a spring to gush forth for us from the earth. ٹھیک ہے یہ ان کی فرمائش. آیت نمبر 91 او تکون لکا جنتم من نخیل وعنب فتفجر انہار خلالہا تفجیرا. اب یہ ایک اور فرمائش ہے ہمیں میریکل دیکھنے کا شوق ہے تو سوچ لو سب سے پہلے تو میریکل اتنے بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے تھے تو کس نے کتنا ایمان لایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تو سمجھو کہ بہت ہائیسٹ میریکل اللہ نے دے دیا کہ مردے کو زندہ کر دینا ہائیسٹ تھا. تو کتنے ایمان لائے. ان کی پوری جو مطلب 33 آف ایج جو تھی ان کی جب تک انہوں نے جتنا بھی پریچ کیے وہ ٹوٹل ان کے فالوورز جو تھے وہ ان کے حواریین تھے 12 اور 50 لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے 72
اس لیے کہ اللہ نے یہ بھی کرا یہ بھی کر لیا. اللہ کو تو سب معلوم ہے کب کون کیا کرنے والا ہے اور کس کے پاسٹ میں کیا ہے اور پھر پریزنٹ میں اس کا کیا چل رہا ہے اور فیوچر میں وہ کیا کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کو سب چیز ایک ساتھ نظر آ رہی, سب کچھ. تو آیت نمبر 91 جو ہے اس میں او تکونا لکا, اور تم لے آؤ, یعنی کہ مطلب تم اپنے لیے, یعنی خود کے لیے, لکا مینس فار یو, یعنی اپنے آپ کے لیے, او تکونا لکا جنت, باغ بناؤ اپنے لیے, کیونکہ اب نیچرلی وہ صحرا ہے تو تم وہاں پر یہ بولو گے نا کہ گارڈن ہونا چاہیے, باغ, تو وہ باغات ہونے چاہیے. جنتم من نخیل, اس کی کھجور کے پورے باغ, جیسے کہ مدینہ میں کھجور کے کتنے باغ ہیں, تو وہ کھجور کے جیسے باغ چاہیے مکہ میں. اور عنب, عنب یعنی کہ انگور, اور انگور کی بیلیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ ہے جو عرب کنٹری کے اندر, طائف کے اندر انگور کتنا زبردست ہے, انجیر اور انگور. طائف تو خیر بہت ہی زبردست ہے, گرینری ہے وہاں پر بہت, اور اسی لیے وہاں پر یہ سب مطلب ہریالی بھی ہے اور اتنے اچھے اچھے چیزیں بھی اگتی ہیں جو کہ وہیں سے مطلب آتی ہے, کہ مکہ میں بھی آ رہی ہوتی ہے طائف سے اور مدینہ سے آ رہی ہوتی ہے کھجوریں. لیکن ان کا یہاں پر جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہیں بلیو کریں گے. او تکون لکا جنتم, تو تم جنت یعنی کہ مطلب باغ نا, گارڈن, تو یا پھر تم اپنے لیے ایک باغ تمہارا ہونا چاہیے, من نخیل, جس میں ہونے چاہیے کھجور کے جھاڑ, کھجور, اور وعنب یعنی کہ انگور کی بیلیں, فتفجر, اور بیچ میں سے پھٹ کے جیسے نکلتا ایسے نکلے بہتا ہوا ندی, ندی جو بہت زور سے بہتی ہوئی آتی ہے ندی, تو کیسی آتی ہے, کل 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 ندی بہتی ہوئی جاتی ہے جو, تو فتفجر الانہار یعنی نہریں, ندیاں, نہریں, یہ چاہیے ان کو. خلالہا, خلال کا مطلب ہے سینٹر میں, یعنی آزو بازو باغ ہیں, جو سورہ کہف میں بھی جو باغ والے کا ڈسکرپشن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے باغات تھے اور اس میں مطلب کھجوروں کے بھی جھاڑ اور انگوروں کے بھی بیلیں, اور ایک طرف مطلب پورے اناج کے کھیت بھی, اور بیچ سے خلال, بیچ میں سے نہریں بہ رہی ہے, یعنی اریگیشن کا معاملہ بھی پورا کے پورا سلجھا ہوا ہے. تو یہاں پر ان لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہار جو ہے کہ وہ بھی بیچ میں سے بہے, اور خلالہا یعنی کہ بیچ میں سے, تفجیرا یعنی کہ تفجیرا کا مطلب ہے بہت سارا پانی اندر, ڈھیر سارے پانی کے ساتھ زور سے بہتا ہوا جاتا نا جو, وہ چاہیے تھا ان کو. اور until you have a garden of date trees and vines and cause rivers to gush forth in their midst, carrying abundant water. اس کی نوٹ ہے 2293, جس میں کہا گیا کہ it is throughout reminiscent of the materialistic imagination of Jewish skeptics. یعنی جو بھی یہودی لوگ, جو بال کی کھال اتارنے والے لوگ, ان لوگوں کی یعنی کہ جو پرانی یادوں کو جو تازہ کریں گے تو بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بہت مٹیریلسٹک ہی تھے, ان کے تصورات بھی مٹیریلسٹک تھے, وہ کیا کیا ڈیمانڈ کرتے تھے, which was mainly responsible for the fall of the Jewish nation. یعنی یہودیوں کی قوم کا جب گراوٹ آئی تو وہ اس وجہ سے ہی آئی. For a thirsty people sojourning in a dry land, the finding of a spring of water, as in the story of Moses or of the well of Zamzam, is an appropriate miracle. یعنی جو لوگ صحراؤں میں رہتے ہیں, خشک زمین ہے وہاں, تو وہ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بھئی تم چشمہ جاری کرواؤ پانی کا, تو چلو یہ ایک ایسا پھر بھی ڈیمانڈ بولا جائے گا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو پانی چاہیے, پانی چاہیے, تو اللہ نے ان کو بولا نا مارو عصا کو اور 12 چشمے
12 springs جو جاری ہو گئے، اور پھر جیسے کہ مطلب اللہ پاک نے زمزم جس طرح سے نکالا، تو وہ جو تو یہ ساری ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز تھی پھر بھی کہ چلو بھئی یہ لوگ اتنے مطلب پیاس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. بٹ miracles are not for faithless crowds to gape at. یعنی کہ جن لوگوں میں ایمان ہی نہیں ہے، جو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو، تو ان لوگوں کے لیے معجزات ان کی ڈیمانڈ پہ دکھانا تاکہ وہ لوگوں کا منہ کھلا کے کھلا رہ جائے اور وہ دیکھتے رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. A beautiful well-watered garden is a symbol of felicity. کیونکہ اگر کسی کے پاس بہت اچھے بولے ہمارے تو ارے اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، اور تو ایسی یہ باتیں جب کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو نا کہ دیکھو وہ مطلب اس کو مطلب کتنی خوشحالی ملی ہوئی ہے. But a skeptic cannot order Allah to produce it for his pleasure. یعنی اگر کوئی لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ہر بات میں مین میخ یہ ڈیمانڈ یہ وہ ڈیمانڈ کرنا، مین میخ نکالنا، تو یہ لوگوں کے اوپر مطلب کہ یہ لوگوں کی ایک مزے کے لیے اللہ وہ کام کرے، یہ کیوں کرے گا؟ اللہ کیوں کرے گا؟ ان لوگوں کو کیا انٹرٹین کرنا ہے؟ The same may be said about a house adorned with gold. یا پھر سونے کا گھر کیوں نہیں تمہارا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارا سونے کا گھر ہونا چاہیے. تو سونے کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپٹ دیٹ اٹس سمبولزم از ایون مور مٹیریلسٹک. سونے کا گھر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ تم کتنے مادہ پرستگی مطلب کرنے والے لوگ ہو، کہ یعنی مطلب سونے کا گھر ہے، اس میں سونا لگا ہوا ہے لدا پھدا، تو یہ مٹیریلسٹک لوگوں کی بات ہے. The fall of the sky or producing Allah face to face. یعنی ایک تو یہ کہ چلو بولتے رہتے ہو نا آپ، بہت آسمان جو ہے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، گرے گا، قیامت کا جو آنے والے سب ٹائم جو اس کے اندر آسمان بھی پھٹ پڑے گا، اور تو ٹھیک ہے ہمارے پر لے کر آؤ نا، ابھی آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو ابھی ہم پر. تو یہ سب بھی تو ڈیمانڈ یہ بھی تو کر رہے تھے نا. اور یا تو پھر بولیں گے نہیں اللہ کو لے کر آؤ ہمارے فیس ٹو فیس. اب یہی چیز تو ان لوگ نے بھی کیا تھا نا، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کیا تھا نا. تو اللہ کو لے آؤ فیس ٹو فیس. اور کلائمبنگ ٹو دا اسکائز بائی لیڈر، اور یا تو پھر ایک ایسی سیڑھی آسمان تک لگاؤ جس کو چڑھ کے دکھاؤ، تم چڑھ کے جاؤ اوپر تک. اور برنگنگ ڈاؤن اے بک آف پارچمنٹ وچ مین کوڈ ہینڈل. یعنی ایک اوپر سے پھر کتاب تم لے کر آنا نیچے، اس کو ہم ٹچ بھی کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی. تو ایسا ہونا چاہیے بھائی، پیپر کی بنی ہوئی ہونی چاہیے. Are all irreverent suggestions that make no distinction between spiritual and material things. کہ کیا روحانی اور یہ جو مادی، یہ دونوں چیزیں کیا یہ ایک ہو سکتی ہیں کیا؟ یہ ایسی سب ڈیمانڈوں سے سب سے کہ بولیں گے ہاں بھئی دیکھو ابھی یہ سب ڈیمانڈ پوری کرے تو اب ہے نا روحانی اور یہ مٹیریل والی جو بات ہے، ہاں دونوں اب ایک ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. غلط ہے سب، یہ سارے ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اب ہے آیت نمبر 92. یہ تو میں نے پڑھی تھی نا. Or until you have a garden of date trees and vines and cause rivers to gush forth in their midst carrying abundant water. ہاں پڑھی تھی، لیکن پھر بھی میرے کو ڈاؤٹ تھا اس لیے میں نے پڑھ لی. اب آیت نمبر 92. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، جو کہ ابھی ہم نوٹ میں پڑھ چکے آلریڈی. یا پھر او تسقط السماء، کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دو. کما جیسے کہ، زعمتا جیسے کہ تم سمجھتے ہو، اور علینا کسفن کہ مطلب ہمارے اوپر، یعنی اس طرح کا جیسے کہ تم کہتے رہتے ہو نا کہ تو آسمان پھٹ جائے گا، یہ وہ ایسا سب جو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے نا. تو اگر یہ سب تم کہہ رہے ہو تو پھر تو کما زعمت علینا کسفن او تاتی باللہ، اور یا اللہ کو لے آؤ، والملائکۃ قبیلہ، ہمارے بالکل قبیلہ کا مطلب ہے آمنے سامنے.
یعنی بالکل ہمارے آمنے سامنے فیس ٹو فیس لے کر آؤ اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اور یا آسمان کو گرا دو جیسا کہ تم کہتے رہتے ہو ہمیشہ ہمیں. اور you cause the sky to fall in pieces as you say will happen against us, or you bring Allah and the angels before us face to face. تو یہ ہے ان کے ڈیمانڈس. اس کی نوٹ ہے 2294 کہ اس میں ہے the final breaking up of the firmaments یعنی آسمانوں کا ٹوٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا. as we know them is referred to in the world's catastrophe یعنی جو دنیا کا جب خاتمہ آئے گا یعنی قیامت تو آسمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں with the ridiculous demand that it should be done for the sport of skeptics یعنی کہ جو لوگ اس طرح کے مین میخ نکالنے والے، بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں، تو یعنی ان کے لیے یعنی تم ایک مطلب سپورٹ کے لیے ان کو بہلانے کے لیے یہ کرو یہ کام اتنے، ہاں تو یہ تو ناممکن، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری اس کی جو نوٹ ہے 2295 وہ ہے the desire of the Israelites to see Allah face to face کہ اسرائیلیوں کا یہ تھا کہ ان کو اللہ کو فیس ٹو فیس جو دیکھنے کا ڈیمانڈ تھا. about angels coming down to convince men اور یہ کہ انسانوں کو کنونس کرنے کے لیے یعنی کہ پوری ان کی تسلی کے لیے، ان کو بہلانے، ان کو یقین دلانے کے لیے کہ فرشتے جو ہے ان کو بھی لے کر آؤ. تو یہ سب ایسی ڈیمانڈ تھے جو ایک دم فضول تھے. 93 آیت او یکون لکا بیتم من زخرف، زخرف سونا، او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. اب اتنے سارے ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ کرے نا، یہ ساری آیتوں میں اپن نے یہی پڑھے کہ یہ ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ، ایسا کر دو ویسا کر دو. تو یہ تمام سارے ڈیمانڈز جو ہے، اب اس کا ایک جواب جو اللہ دے گا وہ دیکھ لو کہ ابھی یہاں پر ابھی ہم نے اس کو بھی نوٹ میں پڑھ لیا تھا کہ او یکون لک بیتن، یہ آپ کے لیے ہونا چاہیے ایک گھر، من زخرف سونے کا، او ترقا فی السماء اور یا تو چڑھ کے دکھاؤ آسمان پہ، ولن نؤمن لرقیک اور ہم تو کہ تمہارا جو چڑھنا ہے سیڑھیوں کے اوپر بھی آسمان تک پہنچ جانا، تو وہ بھی اگر تم نے کیا نا تو بھی ہم نہیں مان لیں گے. خود ہی بول رہے دیکھو، لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ کہ تم چڑھ کے جاؤ اوپر تو بھی ہم بلیو نہیں کریں گے، لیکن تم لے کر آؤ وہاں سے، کہ تمہارا چڑھ کے جانا جو ہے وہ وہاں سے تم لے کر آؤ ایک کتاب جو کہ ہم خود اس کو پڑھیں گے. نقرؤ یعنی ہم خود اس کو پڑھیں گے، نقرؤہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے یعنی ہم اس کو چھوئیں گے، ٹچ کریں گے، پڑھیں گے. اللہ نے یہ سارے ڈیمانڈ جو ابھی ہم نے پڑھے، اس سارے ڈیمانڈ کا اللہ نے جواب جو دیا وہ ایک چھوٹی سی لائن ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل کہو ان سے، سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. سبحان ربی، میرا رب تو بہت پاک ہے ان تمام چیزوں سے. جو کچھ بھی تم لوگ سب ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، یہ فضول کی حرکتوں سے، یہ سب سے میرا رب بہت پاک ہے اس سے. سبحان ربی هل کنت، تو کیا میں ہوں اس سے کچھ زیادہ، الا بشر رسولا کہ ایک بشر، ایک انسان اور ایک رسول، اس سے زیادہ میں کچھ ہوں؟ اللہ نے کیسا منہ توڑ جواب دیا کہ یعنی میں ایک انسان اور ایک رسول ہونے کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ ہوں کہ اپنے رب سے یہ تمام چیزوں کی ڈیمانڈ کروں؟ اور میرا رب جو ہے وہ بولے اچھا ٹھیک ہے، ابھی بیچارے سب لوگ نہیں مان رہے،
اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں میں ان لوگ سب کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے یا اللہ ابھی ایسا کر تو یہ سب ڈیمانڈ پوری کر دے ان لوگ کی، ان لوگ دیکھنا مان ہی نہیں رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو ان لوگ کو یقین دلانے کے لیے میں ہے نا کرتا ہوں یہ، تاکہ پھر ان لوگ میرے پہ یقین کریں گے۔ ارے نہ اللہ کو پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کو ایک انسان ہونے کے ناطے کیسے بولیں گے کہ یا اللہ تو یہ کر دینا؟ اللہ نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ تو اور زبردست ہے کہ سبحان ربی، میرا رب تو بہت پاک ہے یہ تمام تمہاری جو سب ڈیمانڈز ہیں، حرکتیں ہیں، ان سب سے۔ حل کنت الا بشر رسولا، تو کیا میں اس سے بھی زیادہ کچھ ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور ایک بشر ہوں، یعنی اور ایک رسول ہوں، اس کے سوا میں کچھ اور بھی ہوں جو تمہارے یہ ڈیمانڈز پورے کر سکوں آگے کا؟ یعنی مطلب میں نے اس کو ایک جیسے یہ یہاں تک ہے نا، کیونکہ اس سے زیادہ میں کچھ ہوں، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمہارے جو ڈیمانڈز پورے کرنے کے لیے، مطلب تمہارے ڈیمانڈز پورے کرنے کے لیے تو میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، اور میں رسول ہوں، بس ختم۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی میں اللہ کے اوپر اپنا پاور دکھاؤں اور بولوں کہ چل اللہ ابھی تے کوئی لوگ کو چاہیے یقین کرانے کا تو تے کوئی کر کے دکھانا پڑے گا۔ اللہ کے ساتھ کون ایسی بات کر سکتا ہے، اور کسی کی کیا مجال؟ اب یہ پڑھیں گے بنی اپنا اس میں ابن کثیر۔